اور امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے قوی بات یہ ہے کہ یہ 21ویں رات ہے۔ پہلا قول آ گیا، امام شافعی نے کہہ دیا میرے نزدیک سب سے مضبوط بات یہ ہے وَأَقْوَى الرِّوَایَاتِ عِنْدِی فِیہا لیلۃ 21، میرے نزدیک 21ویں رات لیلۃ القدر ہونے کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ ایک مسئلہ۔ آگے ابی بن کعب کہتے ہیں کان یحلف، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہہ دیا کرتے تھے کہ انہا لیلۃ 27، یہ 27ویں رات ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، وہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ 27ویں رات ہے۔ دو قول اور وَيَقُولُ أَخْبَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہوا ہے بِعَلَامَتِهَا، اس کی علامتیں، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا، ہم نے وہ ساری علامتیں گنی تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ 27ویں رات ہے۔ یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ رات نہیں بتائی، علامتیں بتائیں۔ اب ابی بن کعب نے اپنے اس سال، جس سال انہوں نے یہ بات کی، وہ علامتیں لیلۃ القدر میں دیکھ لی 27ویں رات میں، اس لیے انہوں نے وہ قول کہہ دیا۔ امام شافعی نے 21 کا قول کہہ دیا، اور بھی ساری راتوں کے بارے میں قول ہیں، 23ویں رات کے بارے میں، 25ویں رات کے بارے میں، اور 27ویں رات کے بارے میں، 29ویں رات کے بارے میں۔ تو حضرت جی نتیجہ یہی ہے کہ جس امام نے یا جس صحابی نے اپنی زندگی میں وہ علامتیں جس رات میں دیکھی، اس نے اس رات کا فتویٰ دے دیا کہ یہ 25ویں ہے، یہ 27ویں ہے، اور یہ رات بدل